السلام علیکم ناظرین یہ اشارے اتنے واضح تھے کہ اسحاق صاف سمجھ گیا کہ یہ سب صلیبی ہیں اور انہیں کچھ نہیں بتانا۔ میرنیا اسے بڑی ہی پیاری باتوں اور مسحور کر دینے والی مسکراہٹوں اور ادوں سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسحاق کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور ان لوگوں سے کس طرح رہائی حاصل کرے۔ اس نے میرنیا سے پوچھا کہ اس قافلے میں کتنے آدمی ہیں۔ میرنیا نے اسے بتا دیا، کچھ اور باتیں پوچھیں اور کہا، چلو مجھے گھوڑا دو۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کتنے آدمی ہیں اور اس کے نکل بھاگنے کے امکانات کیا ہیں۔ باہر اس نے کوئی گھوڑا نہ دیکھا جو اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے تیار کھڑا ہے۔ میرنیا اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ گھوڑا کہاں ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ تم ٹھیک کہتے تھے، میرنیا نے اپنے سربراہ کو جا کر بتایا۔ یہ شخص پتھر ہے، وہ گھوڑے کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ناکام ہو گئی ہو۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ باربرا نے ان سے انتقام لیا ہے۔ وہ تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ سلطان ایوبی کے اس جاسوس کو وہاں سے بھاگ جانے میں مدد دے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اسحاق پھر خیمے سے نکل گیا۔ اس نے میرنیا اور اس کے سربراہ کو دیکھ لیا۔ وہ دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کی طرف دوڑا گیا اور پوچھا کہ گھوڑا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، سربراہ نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کہیں بھی نہیں جا سکو گے۔ اسحاق نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ وہاں نہ تلوار تھی نہ خنجر۔ اس نے ان لوگوں کی اصلیت جان لینے کے باوجود کہا، میں حیران ہوں کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے میرے راستے میں آ رہے ہو۔ اگر ہم سے عزت کرانا چاہتے ہو تو بتا دو کہ اپنے سلطان کے لیے کیا پیغام لے کر جا رہے ہو۔ سربراہ نے پوچھا۔ صرف اتنا سا پیغام ہے کہ ہمارے ایک امیر عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اسحاق نے کہا، یہ خبر پرانی ہو گئی ہے۔ سربراہ نے کہا، تمہارا سلطان 2 ماہ گزرے یہ خبر سن چکا ہے اور وہ اپنی فوج کو شام میں لڑانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صحیح بات بتاؤ، کیا تم صحیح بات بتا دیا کرتے ہو؟ اسحاق ترک نے پوچھا۔ تمہیں صحیح بات بتانی ہی ہوگی، سربراہ نے کہا، اور تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم نہتے ہو، نہتے نہ بھی ہوتے تو اتنے آدمیوں سے لڑ نہ سکتے۔ سنو دوست، میں تمہارے زندہ رہنے اور شہزادوں کی طرح زندہ رہنے کی ایک صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ میری تجویز منظور کر لو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے لیے یہی کام کرو جو صلاح الدین ایوبی کے لیے کر رہے ہو، اور زر و جواہرات میں کھیلو۔ کیوں صحراؤں میں مارے مارے پھر رہے ہو؟ میں صلیب کے لیے کام کروں؟ نہیں کرو گے تو ہمارے کسی قید خانے کے تہہ خانے میں بند رہو گے۔ سربراہ نے کہا، وہ ایسی جہنم ہوگی کہ نہ تم مرو گے نہ جیو گے۔ تم اس سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی خوفناک ہوگا۔ سوچ لو اور ہمارے ساتھ چلو، تم واپس نہیں جا سکو گے۔ مجھے سوچنے دو، اسحاق نے کہا، یہاں سے کب روانگی ہوگی؟ آج ہی، سربراہ نے کہا۔ آدھی رات کے بعد۔ تم سوچ لو، یہ بھی سوچ لینا کہ انکار کے بعد تم آزاد نہیں ہو سکو گے۔ میں جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا راز لے کر جا رہے ہو۔ سربراہ نے کہا، بتا دوں گا۔ اسحاق نے جواب دیا، میرا ذہن بہت حد تک آمادہ ہو گیا ہے، جاؤ ابھی آرام کرو۔ سربراہ نے کہا۔ اسحاق ترک خیمے کی طرف چل پڑا۔ 2 ماہ پہلے کا ذکر ہے کہ عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی، تو رضی خاتون کو اس شادی کی صرف یہ خوشی تھی کہ وہ عز الدین کو اپنے زیر اثر رکھے گی اور حلب کی افواج سلطان ایوبی کی افواج کی اتحادی بن جائیں گی۔ خانہ جنگی میں مسلمانوں کی فوجوں کی بڑی ہی کارآمد نفری ماری گئی تھی۔ اتنی زیادہ جنگی قوت ضع ہوئی جو صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال سکتی تھی اور فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا تھا۔ رضی خاتون کو توقع تھی کہ عز الدین اسے اپنا مشیر بنا لے گا، مگر شادی کے پہلے روز جب رضی خاتون نے اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کیں تو اس نے دیکھا کہ عز الدین کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ وہ اس کمرے میں سویا بھی نہیں، محل کے کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ رضی خاتون نے اس کا یہ رویہ اس لیے برداشت کر لیا کہ اس نے امارت کو ابھی ابھی ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے مصروف بھی ہوگا۔
اور اس کا ذہن امارت کے جھمیلوں میں الجھا ہوگا۔ وہ خود امارت کے مسئلوں میں خصوصاً فوج کے معاملات میں دلچسپی لینا اور کام کرنا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکلی، ٹہلتی ٹہلتی محل کے اندر اندر کچھ دور چلی گئی۔ بہت بڑا محل تھا۔ اسے دور ایک باغیچہ نظر آیا، اس میں 5-6 جوان لڑکیاں ہنس کھیل رہی تھیں۔ وہ ابھی ان سے دور ہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جس کا چہرہ کرخ سا تھا وہ دوڑی آئی اور رضی خاتون سے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ کیوں؟ محترم امیر کا یہی حکم ہے، عورت نے بتایا۔ آئیے میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں آپ گھوم پھر سکتی ہیں۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا ہے کہ آپ کو ادھر نہ آنے دیا جائے۔ اگر میں حکم نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ مجھے گستاخی کا موقع نہ دیں، عورت نے التجا کے لہجے میں کہا۔ مجھے آقا کا حکم ماننا ہے اور منوانا بھی ہے۔ ایک اور ادھیڑ عمر عورت آ گئی، وہ رضی خاتون کے پاس رک گئی۔ اس نے رضی خاتون کو ساتھ لیا اور اس کے کمرے میں لے آئی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کی خادمہ ہوں اور مجھے ہر وقت آپ کے پاس رہنے کا حکم ملا ہے، اور یہ حکم مجھے بھی ملا ہے کہ آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ باہر نہ جانے دیا جائے۔ رضی خاتون سٹ پٹا اٹھی۔ اس کی خادمہ نے کہا، آپ گھبرائے نہیں، میں جانتی ہوں آپ کیا کیا خواب دیکھ کر رہی ہیں۔ آپ کا ہر خواب خواب ہی رہے گا۔ مجھے اپنا ہمدرد اور ہمراہ سمجھیں۔ اس محل پر سلیبیوں کے گھنونے سائے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا، اب نیا امیر بھی جو آپ کا خامند ہے سلیبیوں کا حاشیہ بردار بنے گا۔ یہاں کے بہت سے وزیر اور مشیر سلیبیوں کے زیر اثر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق محل کے لوگوں کی کیا رائے ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ کیا اس کا کہاں کچھ اثر نہیں؟ اتنا نہیں جتنا سلیبیوں کا ہے، خادمہ نے رازداری سے کہا۔ محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس موجود ہیں۔ میں خود اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اس لیے آپ کو بتا دیا کہ میں کیا ہوں۔ میں ابھی آپ کو ساری باتیں نہیں بتاؤں گی۔ آپ عز الدین سے شکایت کریں کہ آپ کو اس نے اس کمرے میں قیدی کیوں بنا لیا ہے، وہ تو میں کروں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ عز الدین نے آپ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی ہے کہ وہ آپ کو اپنا قیدی بنا لے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے توڑنا چاہتا تھا اور وہ آپ کو دمشق سے نکالنا چاہتا تھا۔ دمشق کے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حمایتی اس لیے ہیں کہ آپ وہاں موجود تھیں۔ اب یہ ٹولہ دمشق کے لوگوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اکسائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ایک بار پھر خانہ جنگی میں کڑنے لگیں گے اور صلیبی اطمینان سے ہمارے علاقوں پر چھا جائیں گے۔ کیا یہ اطلاع سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ یہ انتظام کیا جا چکا ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ ہمارے گروہ کے ایک کماندار نے ایک بڑے ہی دانش مند اور دلیر آدمی کو بلا بھیجا ہے۔ اس کا نام اسحاق دمشقی ہے، وہ ترک ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کے بیٹے کی وفات کے بعد وہ صلیبیوں کے علاقوں میں یہ دیکھنے کے لیے نکل گیا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں۔ وہ آ جائے گا، مجھے مل سکے گا، ضرور ملواؤں گی، خادمہ نے جواب دیا۔ مجھے اپنے کماندار نے کہا تھا کہ یہ باتیں آپ کو بتا دوں۔ ناظرین، خادمہ نے رضی خاتون کو محل کی اندرونی دنیا کے اسرار بتا کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ ان خوابوں سے بیدار ہو گئی جو دیکھ کر اس نے والی حلب عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون عظیم عورت تھی، اسلام کی تاریخ ساز مجاہدہ تھی۔ اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی اور پاسبان اسلام صلاح الدین ایوبی کی طرح رضی خاتون بھی جیسے صلیبیوں کے خلاف لڑنے اور سلطنت اسلامیہ کے اتحاد اور وسعت کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اگر خادمہ نے اسے جو راز بتایا وہ حقیقت تھا تو اس عظیم مجاہدہ کی کمند ٹوٹ چکی تھی اور اس کی تلوار کوند کر کے اسے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس کی نوجوان بیٹی شمس النساء اسی محل میں تھی جس کے ساتھ ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شمس النساء کی ماں رضی خاتون اسی محل میں جہاں اس کا بیٹا مرا تھا اپنے بیٹے کے جانشین عز الدین کی بیوی بن کر رہی۔ اسے اپنی بیٹی جو اسی محل میں ہی ہو سکتی تھی ملنے نہ آئی۔ رضی خاتون نے خادمہ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اور کیا وہ اسے مل سکتی ہے۔ وہ یہیں ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ یہ آپ اپنے آقا سے پوچھ لیں کہ آپ شمس النساء سے مل سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر اس پر بھی پابندی عائد ہوئی
तो मैं चोरी छुपे मुलाकात करा दूंगी। तुमने अपने गिरोह के जिस कमांडर का जिक्र किया है उसके साथ मेरी मुलाकात हो सकती है? रज़ी खातून ने पूछा। कुछ दिन गुजर जाने दें, खादमा ने जवाब दिया। ये पता चल जाए कि आप पर क्या क्या पाबंदी आयद होती है। आने वाले हालात के मुताबिक हर एक मुश्किल का हल निकलेगा। और मैं ये किस तरह यकीन कर लूँ कि तुम मेरी हमदर्द हो और मेरे ही खिलाफ जासूसी नहीं कर रही? रज़ी खातून ने पूछा। खादमा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। रज़ी खातून को गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, अगर मैं कोई अमीर कबीर औरत होती, किसी महल की शहजादी होती, तो आप मुझसे ऐसा सवाल कभी ना पूछती। आप हर झूठ को सच मानकर धोखे का शिकार हो जाती हैं। मेरी हैसियत ऐसी है कि मेरा सच भी झूठ लगता है। क्या आपको अभी तजर्बा नहीं हुआ कि सदारत और जज्बा सिर्फ गरीबों के दिलों में रह गया है? आपको आने वाले हालात बताएंगे कि आपको किस पर एतबार करना चाहिए, एक गरीब खादमा पर या हलब के बादशाह पर जो आपका खमंद है। आप मुझ पर एतबार करने का ख़तरा मोल ले लें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी मदद करे। खादमा कमरे से निकल गई। रज़ी खातून उलझे उलझे ख्यालों में भटकती रही। वो कमरा जिसकी सजावट और जिसका सामान शहाना था उसे जहन्नम की तरह नजर आने लगा। 2-3 रोज़ रज़ी खातून को इज़्ज़ुद्दीन नजर न आया। उसे कमरे में खाना वगैरह पहुंचाया जाता रहा। खादमाएँ उसकी हाजिरी में खड़ी रहीं। उसके आराम और दीगर ज़रूरियात का ख्याल इस तरह रखा जैसे वो कोई मलका हो, मगर यह शहनशाही उसे जहनी अजियत दे रही थी। वो एक सुल्तान की बेवा थी। उसकी ज़िंदगी में भी उसने अपने आप को कभी मलका या शहजादी नहीं समझा था। उसकी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि मर्दों के दोष बदोश मैदान जंग में जाए, सहराओं में लड़े और उसे शहीदों में से उठाया जाए। एक रोज़ इज़्ज़ुद्दीन उसके कमरे में आ गया और मसरूफियत की बिना पर इतने दिन न आ सकने की मदरत की। मैंने आपकी गैर हाजिरी की शिकायत तो नहीं की? रज़ी खातून ने कहा। मैं दुल्हन बन के नहीं आई। मेरे दिल में ऐसी भी कोई ख्वाहिश नहीं कि आप हर वक्त मेरे साथ रहें। मेरी आधी से ज़्यादा अज़दवाजी ज़िंदगी तन्हाई में गुजरी है। मैं ये नहीं कहता कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम ने सल्तनत के कोई काम अपनी बीवी के सपुर्द करके अच्छा नहीं किया था, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, लेकिन मैं किसी से यह कहलवाना नहीं चाहता कि हलब की किस्मत बनाने और बिगाड़ने में एक औरत का हाथ है। तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम पर कोई ऐसा बोझ नहीं डालना चाहता जिसका ताल्लुक अज़दवाजी ज़िंदगी से नहीं। क्योंकि रज़ी खातून को इज़्ज़ुद्दीन की नीयत का पता चल चुका था, इसलिए उसने अपने इस दूसरे खामद की ऐसी बातों से अपने आप को उस खुद फरेब में मुब्तला न किया कि वो प्यार का इजहार कर रहा है। वो एक बार आज ही उसकी नीयत को बेनकाब करने का इरादा किए हुए थी। वो कम उम्र नहीं पुख्ता कार औरत थी, मगर जिस तरह मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया है ये मुझे पसंद नहीं। रज़ी खातून ने कहा, मैं आपके हरम की कोई ज़र खरीद लड़की नहीं। रज़ी खातून, इज़्ज़ुद्दीन ने कमरे में टहलते हुए कहा, तुम्हें अज़दवाजी ज़िंदगी जहन से उतारनी होगी जो तुमने जंगी मरहूम के साथ गुजारी है। उन्होंने तुम्हें जो आज़ादी दे रखी थी वो मुझे पसंद नहीं और ये किसी भी खामन को पसंद नहीं आ सकती। क्या तुम बाहर घूमना फिरना चाहती हो? 4 घोड़ों की बग्घी मौजूद है, जब चाहो बाहर जा सकती हो। जिसे महल के अंदर घूमने फिरने की इजाज़त नहीं उसे बाहर जाने की इजाज़त कैसे मिल सकती है? रज़ी खातून ने पूछा। क्या वाकई आपने हुक्म दिया है कि मैं महल के अंदर कहीं नहीं जा सकती? मैंने ये हुक्म तुम्हारी सलामती के लिए दिया है, इज़्ज़ुद्दीन ने जवाब दिया। तुम जानती हो कि हलब और दमिश्क में कैसी खून रेज़ खाना जंगी हुई थी। सुल्तान अयूबी ने तुम्हारे बेटे को शिकस्त देकर उसे इताअत का मुआहदा करने पर मजबूर कर दिया था, मगर यहाँ के लोगों के दिलों से वो दुश्मनी निकली नहीं। महल के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो तुम्हें और सुल्तान अयूबी को अपना दुश्मन समझते हैं। सुल्तान अयूबी की फ़ौज के हाथों उनके घर तबाह हुए और उनके जवान बेटे मारे गए हैं। वो जानते हैं कि तुम सुल्तान अयूबी की हामी हो और दमिश्क पर तुमने कब्जा कराया था। इनमें से कोई भी तुम्हें कत्ल या अगवा कर सकता है। वो आपको भी कत्ल कर सकते हैं क्योंकि आप सलाहुद्दीन अयूबी के दोस्त और इत्तेहादी हैं। रज़ी खातून ने कहा, तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं कि इस किस्म के अफराद को जो इत्तेहाद इस्लामी के ख़िलाफ़ हैं पकड़ा जाए? क्या आपके पास ऐसे जासूस और मुखबर नहीं जो तकरीबी अनासर का सुराग लगा कर उन्हें पकड़वा सकें? मैं इंतज़ामात कर रहा हूँ, इज़्ज़ुद्दीन ने ऐसे लहजे में कहा जो उखड़ा उखड़ा सा था
جیسے اس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ عز الدین کچھ جواب دینے ہی لگا تھا، رضی خاتون نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم اپنا جو مقصد ادھورا چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں وہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی اور میں مل کر پورا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ابھی تک آپ کے زیر سایہ ایسے عناصر پرورش پا رہے ہیں جو ایک اور خانہ جنگی کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں تو ان کا خاتمہ کیا جائے اور قوم میں اتحاد پیدا کر کے صلیبیوں کو اس سرزمین سے بے دخل کیا جائے۔ کیا تمہیں یہ شک ہے کہ میں سلطان ایوبی کا اتحادی نہیں؟ کیا آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ اس محل پر صلیبیوں کے وہ اثرات جو میرے بیٹے نے پیدا کیے تھے ختم ہو گئے ہیں؟ رضی خاتون نے پوچھا، کیا آپ کے تمام امراء اور سالار بغداد کی خلافت کے وفادار ہیں؟ تم یہاں سفیر بن کے آئی ہو یا میری بیوی؟ عز الدین نے قدر تن سے کہا، میں جو ارادے لے کے آئی ہوں وہ بتا چکی ہوں۔ رضی خاتون نے کہا، میں اپنے بدن سے آپ کے بچے پیدا کرنے اور صرف بیوی بن کے اس محل میں رہنے کے لیے نہیں آئی۔ میں محل میں گھوم پھر کر یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ حلب صلیب کے سائے سے محفوظ ہے، اگر نہیں تو اس کو محفوظ کرنا ہے۔ میں اپنے اس ارادے سے باز نہیں آ سکوں گی۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دینا۔ عز الدین نے کہا، تم میری بیوی ہو اور یہی تمہاری حیثیت رہے گی۔ اگر تم آزاد ہونے کی کوشش کرو گی تو میں نے تمہیں بگھی پر باہر جانے کی جو اجازت دی ہے وہ روک لوں گا۔ اگر میں یہ شرط قبول نہ کروں تو اس کمرے میں قید رہو گی۔ عز الدین نے جواب دیا، تم مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ عز الدین باہر نکل گیا۔ آپ نے غلطی کی ہے، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ خادمہ پچھلے دروازے کے ساتھ کان لگا عز الدین اور رضی خاتون کی باتیں سن رہی تھی۔ عز الدین باہر نکل گیا تو خادمہ پچھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ اس نے کہا، اگر آپ ضد کریں گی تو یہ شخص آپ کو فی الواقع ایسی قید میں ڈال دے گا جو ہوگی آزادی مگر قید سے بدتر ہوگی۔ اب آپ نے اس کی نیت جان لی ہے۔ اب ان کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، ان کے سامنے خوش رہیں، بظاہر بے حس ہو جائیں۔ آپ جو ارادے لے کے آئی ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آقا نے آپ کو بگھی پر باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم آپ کو اپنے کماندار سے ملوائیں گے اور اگر اسحاق ترک آ گیا تو اس کی بھی ملاقات آپ سے کریں گے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دونوں نے دیکھا رضی خاتون کی بیٹی شمس النساء تھی۔ وہ دروازے میں رکی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مسکراہٹ آنسوں میں بہہ گئی۔ ماں نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور دونوں کی ہچکیاں سنائی دینے لگیں۔ خادمہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر دونوں ملک الصالح کو یاد کر کے روتی رہیں۔ تم اتنے دن کہاں رہی؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ چچا نے آپ سے ملنے سے منع کر دیا تھا، وجہ پوچھی تھی ان سے۔ انہوں نے گول گول اور محمل سی وجہ بتائی تھی۔ شمس النساء نے جواب دیا، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ماں کے پاس جاتی رہا کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں پر نظر رکھا کرو اور مجھے بتایا کرو کہ اس کے پاس کون آتا ہے اور کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، شمس النساء نے معصومیت سے جواب دیا، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تو تھیں جو میں سمجھ نہیں سکی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اچھا بتایا کروں گی۔ سنو بیٹی، رضی خاتون نے کہا، اب یہ معصومیت اور بھولا پن ترک کر دو، تم جوان ہو گئی ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ مجاہدوں کی بیٹیوں کے ہاتھ پر لہو کی مہندی لگا کرتی ہے، زندہ قوموں کی بیٹیوں کی ڈولی کم ہی اٹھا کرتی ہے، ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں۔ تمہاری بد نصیبی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی اور اس کے مشیروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو۔ یہ سب غدار ہیں، تمہارا بھائی بھی غدار تھا۔ تم نے اپنے بھائی کی فوج کو اپنے باپ کی فوج اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑتے دیکھا ہے۔ تمہارا بھائی، جسے میں اپنا بیٹا کہنے سے شرمندگی محسوس کرتی ہوں، صلیبیوں کا دوست تھا، ان صلیبیوں کا دوست جو تمہارے مذہب کے دشمن ہیں۔ تمہارا باپ ساری عمر ان کے خلاف لڑتا رہا ہے۔ بھائی صالح کہا کرتا تھا کہ صلیبی بڑے اچھے لوگ ہیں۔ شمس النساء نے کہا، وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ ماں نے شمس النساء کو بتایا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں اور یہ بھی کہ ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہے۔ رضی خاتون بولتی جا رہی تھی اور شمس النساء کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ ماں کا ایک ایک لفظ بیٹی کے دل میں اترتا جا رہا تھا، اس میں ممتا کا سحر بھی شامل تھا
جس سے بیٹی مشہور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے بتائیں۔ شمس النساء نے کہا، آپ پہلی بار دھوکے میں آئی ہیں اور میں پہلی بار اصل صورتحال سے آگاہ ہوئی ہوں۔ یہ بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جاسوسی، رضی خاتون نے کہا اور اسے تفصیل سے ہدایات دینے لگی۔ شمس النساء جب اس کمرے سے نکلی، اس کی ذات اور اس کے خیالات میں انقلاب آ چکا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی تو ایسے بے پرواہ اور کھلنڈر سی لڑکی تھی، جب کمرے سے نکلی تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والی مجاہدہ تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میری ماں جھگڑالو اور وہمی ہے؟ شمس النساء نے عز الدین سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزری ہے۔ وہ آپ کو بھی میرے باپ نور الدین زنگی مرحوم جیسا نامور جنگجو اور مجاہد اسلام بنانا چاہتی ہے۔ وہ میرے کاموں میں دخل دینا چاہتی ہے۔ عز الدین نے کہا، اسے یہ وہم ہے کہ میں صلیبیوں کا دوست ہوں، میں نے انہیں روک دیا ہے۔ شمس النساء نے کہا، اور ان کا یہ وہم بھی دور کر دیا ہے کہ آپ صلیبیوں کے دوست ہیں۔ انہیں غلط نہ سمجھیں، ان پر غیر ضروری پابندیاں عائد نہ کریں۔ میں نے کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ عز الدین نے کہا، بگھی ہر وقت موجود ہے، اپنی ماں کو جب چاہو سیر کرانے لے جایا کرو۔ ان کے درمیان اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہیں۔ عز الدین نے شمس النساء کی باتوں کو صحیح مان لیا۔ یہ باتیں عز الدین کے دفتر میں ہو رہی تھیں۔ شمس النساء وہاں سے نکلی تو باہر عامر بن عثمان کھڑا تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 برس نہیں ہوئی تھی۔ وجیہہ اور بڑا ہی پرکشش جوان تھا۔ تیر اندازی اور تیغ زنی میں اس کا مقابلہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ دماغ کا بھی تیز تھا۔ وہ ملک الصالح کے خصوصی محافظ کا کماندار تھا۔ اسی عمر میں اسے جسمانی اور ذہنی چستی کی بدولت اتنا بڑا عہدہ اور اتنی نازک ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ اس کی رہائش محل کے اندر ہی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے سے وہ شمس النساء میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شمس النساء کو پہلے ہی وہ اچھا لگتا تھا۔ اس لڑکی میں کھلنڈرا پن سا تھا۔ اسے محل میں بے ضرر فر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا بھائی مر گیا تو عز الدین نے اسے بھولی بھالی اور کھلنڈر سی لڑکی سمجھ کر آزادی دیے رکھی۔ مشکل یہ تھی کہ عامر بن عثمان شمس النساء کے خاندان کا ادنا ملازم تھا۔ وہ اس لڑکی کے رشتے کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گھر والوں کا طے کیا ہوا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔